أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات في الحج أشهر معلومات في الحج وما تفعلوا الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيدوا من حيث أفاد الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یہ تھے محترم بھائی عبد المعین حفظہ اللہ جو کلام حمید کی تلاوت فرما رہے تھے. تلاوت کلام پاک کے بعد دعوت خطاب دیتا ہوں فضیلت الشیخ محترم جناب مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ کو وہ تشریف لائیں اور حج سے پہلے کے موضوع پر خیالات کا اظہار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الى الناس کافة بشیرا ونذیرا. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.
عن ابی هريرة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته امه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز ساتھیوں، قابل احترام دینی بھائیوں، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بار بار اس گھر تک پہنچے اور حج کے جو فضائل، حج میں جو برکتیں، حج میں جو منافع اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں اس سے مالا مال ہو. ساتھیوں، حج ایک ایسا فریضہ ہے جسے دین اسلام کا ایک رکن اور ایمان کا ایک اہم حصہ ہونے کا شرف حاصل ہے. کسی بھی شخص کا دین، کسی بھی شخص کا اسلام اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ کم از کم اس فریضے کو اپنے دین کا ایک اہم حصہ نہ مانے. اور اگر اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی کوتاہی کا شکار ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لاکھ دیگر عبادات کے اندر ہم اپنے کو مشغول رکھے، اس کا ایمان خطرے میں ہے. بلکہ آپ لوگوں نے تقریروں میں بار بار حضرت عمر فاروق خلیفۃ المسلمین، اس امت کے محدث اور ملہم امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان سنا ہوگا جو سنن سعید ابن منصور وغیرہ میں بسند صحیح مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے اور وہ حج کرنے نہیں آتا تو جی کہتا ہے کہ اس کے اوپر جزیہ فرض کر دوں. بعض روایات میں آیا ہے کہ چاہے وہ یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے. بعض روایات میں یہ الفاظ ان کے مروی ہیں، ما ہم بمسلمین ما ہم بمسلمین ما ہم بمسلمین. وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس فریضے کی کتنی اہمیت ہے. ساتھیوں، اہل علم یہاں موجود ہیں. اس چھوٹے علم والے کا اپنا جو مطالعہ ہے اور اپنی جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ روزہ، رمضان المبارک، 5 وقت کی نمازیں اور زکوٰۃ، یہ عبادات اپنی جگہ بڑی اہم اور مسلم ہیں، لیکن اپنی اہمیت کے باوجود ان عبادات سے اللہ تبارک و تعالی بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، لیکن وہ گناہ جو صغائر ہوا کرتے ہیں، جنہیں چھوٹے چھوٹے گناہ کہا جاتا ہے. البتہ کبائر، جنہیں بڑے بڑے گناہ کہا جاتا ہے، وہ گناہ نماز سے اور روزے سے معاف نہیں ہوتے. جیسا کہ صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی صحیح روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 وقتہ نمازیں، ایک رمضان دوسرے رمضان تک اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک کے گناہوں کا کفارہ ہے، بشرطے کہ بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے. لیکن حج کے بارے میں یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حج مبرور سے
بندوں کے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے. بلکہ یہیں تک نہیں، کبیرہ گناہوں میں صرف حقوق اللہ نہیں بلکہ اللہ تعالی حقوق العباد کو بھی معاف فرما دیتا ہے. اور یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ماخوذ ہے. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. صحیح مسلم شریف میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کا جو واقعہ مروی ہے، ان میں انہوں نے بیان فرمایا کہ جب میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے اسلام ڈالا اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے آپ سے بیعت کرنا چاہا اور آپ سے ہم نے بیعت کی درخواست کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پھیلایا تو ہم نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا. آپ نے کہا عمر یہ کیا؟ آیا تم بیعت کرنے آئے تھے نا، اب ہاتھ کیوں سمیٹ رہے ہو؟ تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کوئی شرط لگانا چاہتا ہوں. کہا اسلام کے بعد کیا شرط لگاؤ گے؟ کہا شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اس لیے کہ ایک وقت میرے اوپر ایسا آیا تھا کہ میں اپنی زندگی کا سب سے اہم مقصد اور سب سے اہم نیکی یہ سمجھتا تھا کہ آپ کی گردن مار دوں. میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ان گناہوں کو معاف فرما دے. آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ والہجرۃ تہدم ما کان قبلہا والحج یہدم ما کان قبلہ. ذرا غور کریں گے حج کا ذکر کس سلسلے میں کیا ہے؟ اس ایمان، اور ظاہر بات ایمان سے تمام اگلے پچھلے گناہ، حقوق اللہ حقوق العباد سارے معاف ہو جاتے ہیں. ہجرت سے پہلے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کبائر اور صغائر سارے کے سارے. اسی طریقے سے معلوم یہ ہوا کہ حج سے بھی امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے کبائر کو بھی بخش دے. اسی طریقے سے حقوق العباد کے معافی کی بھی امید کی جا سکتی ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ حدیث نقل فرماتے ہیں. علامہ البانی اسے صحیح الترغیب و ترہیب میں صحیح قرار دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں قیام پذیر تھے. سورج ڈوبنے والا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ اے بلال انصت الناس، لوگوں کو خاموش کر دو. حضرت بلال کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے لوگو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننے کے لیے خاموش ہو جاؤ. سارے مجمع پر سناٹا چھا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما ہوئے اے لوگو، ابھی حضرت جبرائیل میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر کے آئے. حضرت جبرائیل نے مجھے اللہ کا سلام پہنچایا اور حضرت جبرائیل کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل عرفات اور اہل مشعر کی طرف نظر رحمت کی اور ان کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا اور ان کے آپسی جو حقوق ہیں وَضَمَنَ لَهُمُ التَّبِعَاتِ، آپس کے جو حقوق ہیں ان کی معافی کی بھی اللہ تعالیٰ ضمانت لے رہا ہے. ذرا سوچیں آپ، یہ ایسی عبادت ہے ساتھیو حج کہ اگر کسی کی قبول ہو جائے تو اس کے بارے میں یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے، ظاہر بات اس کے لیے شرائط ہیں، اس کے لیے شرائط ہیں جن میں سے بعد کا ذکر میں آپ کے سامنے یہی رکھوں گا کہ حج سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے. اسی طریقے سے ساتھیو حج کو ایک ایسی خصوصیت حاصل ہے جو کسی اور عبادت کو حاصل نہیں ہے. حاجی حج کرنے جب جاتا ہے تو یہ سوچے کہ کہاں جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے گھر جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا مہمان بن کر کے جا رہا ہے. اسی لیے حاجی کے لیے مشروع کیا ہے کہ وہ حجر اسود کو بوسہ دے یا حجر اسود کا استلام کرے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، حدیث مرفوع بھی ہے لیکن ضعیف ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول صحیح ہے کہ حجر اسود اللہ تبارک و تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے. گویا جو بندہ حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے، حجر اسود کو ہاتھ لگاتا ہے، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کو بوسہ دے رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ تو مسافہ کر رہا ہے. حج کو یہ جو فضیلت حاصل ہے ساتھیو کسی اور عبادت کو نہیں ہے.
میں حج کے فضائل آپ کے سامنے صرف اشارہ کر رہا ہوں، اس کی تفصیل نہیں رکھتا، لیکن ان فضائل کے بعد ہر مومن کی جس کے دل میں کچھ بھی ایمان ہے وہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کر لے، اسے بھی وہاں پہنچنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ اور انسان خاص طور پر ہم لوگ جو ہندوستان پاکستان سے آئے ہوئے ہیں، ہماری سب سے اہم خواہش یہ رہا کرتی ہے، بلکہ ہمارے بہت سے بھائی سعودیہ میں کام کرنے کے لیے اسی لیے آتے ہی ہیں، وہاں انہیں روزی میسر ہے، سب کچھ ہے، لیکن سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے کہ یہاں آ کر کے حج اور عمرے کی سعادت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو یہ سوچنا ہے ہمیں اور آپ کو کہ آخر حج کے یہ جو اتنے فضائل ہیں وہ ہمیں اور آپ کو کیسے حاصل ہو سکتے ہیں؟ کیا مکہ پہنچ جانا، مکے میں رہنا، بیت اللہ کا طواف کر لینا، حجر اسود کو بوسہ دے دینا، منی اور عرفات میں قیام کرنا، یہ اس سے حج کی فضیلت مل جائے گی ہمیں؟ یہ ہے حج کا اہم رکن ہے، لیکن صرف یہی اتنا کافی ہوتا تو بہت سے لوگ حج کرتے ہیں۔ ابو جہل بھی حج کیا کرتا تھا، یہ نہیں کرتا تھا؟ کرتا تھا نا ابو جہل، ہے کہ نہیں؟ منافقین بھی حج کرتے تھے، ہے کہ نہیں؟ مشرکین بھی حج کرتے تھے، لیکن انہیں یہ فضیلت ملی نہیں۔ اس کا مطلب اس کے پہلے ہمیں اور آپ کو، ایک حج کا ارادہ کرنے والے کو، ایک عمرے پر جانے والے کو، چند ایسی چیزیں ہیں انہیں ہمیں سیکھنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، تاکہ ہم ان تمام فضیلتوں کے حقدار بنیں جن کا ذکر اختصار کے ساتھ ہم نے ابھی آپ کے سامنے رکھا ہے، اور آپ یہ چیزیں پہلے بھی سنتے آئے رہے ہوں گے۔ پہلی چیز ساتھیوں، پہلی چیز، تمام اعمال کی قبولیت کی بنیاد اخلاص کے اوپر ہے۔ اخلاص کا معنی کیا ہے؟ خالص ہماری زبان میں عام طور پر بولا جاتا ہے، خالص وہ چیز جس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر 100 میں 1 پائی بھی ملاوٹ ہے تو اسے خالص نہیں کہا جائے گا، بالکل 100% کیا ہونا چاہیے؟ اس میں جو اصل چیز ہے وہی رہے، اس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہ رہے۔ تو عمل کے لیے خالص ہونے کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھی عمل ہم کریں اس میں کسی بھی چیز کی ایسی ملاوٹ نہ ہو جو اس عمل یا جس کے لیے عمل کیا جا رہا ہے اس کے منافی ہو۔ مثال کے طور پر ہمارا مقصد دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، عمل کس کے لیے ہو؟ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ہمارا مقصد کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہونا چاہیے، وہ عمل کس کے لیے ہو؟ خالص اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہو۔ ساتھیو، ہم آپ سے ہر مہینے ملتے ہیں، کسی دوسری مجلس میں تفصیل سے اخلاص کے بارے میں آپ سامنے رکھیں۔ اخلاص ساتھیو ایک ایسا نادر جوہر ہے، ایک ایسا نادر جوہر ہے، نادر ہیرا ہے جو بڑی مشکل سے کسی کے ہاتھ آتا ہے، لیکن محال نہیں ہے، ایسا مشکل نہیں کہ اسے حاصل کیا جا سکتا ہے اسے، لیکن اس کے لیے ظاہر بات ہے بہت سی خواہشات کو، بہت سے جذبات کو، بہت سی ضروریات کو اور بہت سے اپنے دنیاوی فائدے کو قربان کرنا پڑتا ہے، ویسے نہیں ملتا۔ اور آپ لوگ بار بار یہ سنتے آئے ہیں کہ کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو کے نزدیک مقبول نہیں ہے اگر وہ عمل اخلاص کے ساتھ نہیں ادا کیا جا رہا۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، انہیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے اس کی عبادت کریں، اس کی عبادت میں ذرہ برابر کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ خود اللہ تعالیٰ حج سے متعلق فرماتا ہے وَلِلَّهِ، ذرا غور کریں گے اس جملے کو پہلے ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، یہ نہیں کہا کہ وہ حِجُّ الْبَيْتِ عَلَى النَّاسِ للہ، نہیں، وَلِلَّهِ، گویا یہ حج جو ہونا چاہیے خالص اور خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، ان میں کسی بھی قسم کے ریا اور نمود، کسی کے دکھاوے کا، کسی کا کوئی فائدہ،
کچھ لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، لیکن ان کو دکھاوے کا اتنا بڑا جذبہ رہتا ہے کہ احرام باندھنے سے لے کر کے احرام ختم ہونے تک کتنی بار اپنی فوٹو کھنچاتے ہیں، کہاں بھیجنا ہے جی، حتیٰ کہ عرفات جیسی مبارک جگہ بھی ان کے اس عمل سے خالی نہیں رہتی۔ دیکھیے یہاں پر شائبہ پایا گیا ہے، کچھ لوگ جائیں گے حج کرنے کے لیے، لیکن اگر کسی سے معمولی سا اختلاف ہو گیا تو اس کا ساتھ چھوڑ کر کے ہٹ جائیں گے، حالانکہ وہی اگر حج میں ایک ساتھ تجارت میں شریک ہوتے تو بڑے سے بڑا اختلاف ہوتا اس سے نہ ہٹتے۔ ساتھیو اس لیے بہت باریک سی چیز ہے، نقطے پر غور کریں، چونکہ دنیاوی فائدہ ہے وہاں پر، آپ اس سے نہیں ہٹ رہے ہیں، لیکن کسی مولوی کے ساتھ، حافظ کے ساتھ، ایسے کے ساتھ جو جاننے والا حج کے مسائل کو آپ کو بتا رہا ہے، لیکن اس سے معمولی سے اختلاف ہوا تو اب اس سے کیا ہے، کنارہ کش، اس سے بدل ہو جاتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں اس میں کہیں دانستہ یا نادانستہ طور پر کوئی ملاوٹ ضرور موجود ہے۔ اگر وہی آپ کا اخلاص ہوتا ہے، جیسے دنیا کمانے کا اخلاص ہے، تو بڑے سے بڑا اختلاف ہوتا، وہ گالی بھی دیتا آپ کو، لیکن اسے چھوڑ کر کے آپ نہیں جاتے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساتھیوں، پہلی چیز وہ ہے کہ ہمارے اندر اخلاص پایا جائے۔ دوسری چیز، اور اس پر ذرا غور کریں، خاص طور پر آج کل بڑی کوتاہیاں پڑھے لکھے لوگوں سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ اس سے پہلے ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھ دوں، دیکھیے، علماء نے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، ان چیزوں میں ان کے اعمال کو تقسیم کیا ہے کہ ہاں یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ رکن ہے، یہ فرض ہے، یہ شرط ہے۔ ان چیزوں کی تقسیم ہے نا، تقسیم ہے کہ نہیں تقسیم؟ اس کا مقصد یہ قطعاً نہیں ہے کہ آپ واجب اور فرض کے اوپر عمل کریے اور سنت کو چھوڑ دیجیے، نہیں مانا، بالکل غلط اگر کوئی سمجھتا ہے تو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ سے یہ پوری نماز ہے، اس میں سے اگر کوئی چیز چھوٹ جا رہی ہے تو اب اس کا حکم کیا ہوگا؟ اس لیے علماء نے تقسیم کیا ہے، یہ روزے کے لیے یہ چیزیں شرط ہیں، یہ واجبات ہیں، یہ ارکان ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ کوشش کر کے روزے کے ارکان کے اوپر پر عمل کیجئے، روزے کے واجبات کو آپ نہ چھوڑیے، لیکن وہ چیزیں جو روزے کے مکمل ہونے میں ضروری نہیں ہیں آپ اس کی کوئی پرواہ نہ کیجئے۔ نہیں، آپ روزہ ویسے ہی رکھیے جیسے شریعت میں آپ سے مطالبہ ہے۔ اب اگر کوئی کوتاہی اور کمی ہو جائے پھر اس کے بارے میں سوچا جائے کہ اب اس کا کیا حکم ہے۔ یہی مثال بعینی حج کی ہے۔ آج لوگ حج کے بارے میں بڑی کوتاہیوں کے شکار ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ہاں بھائی ہم سیدھے عرفات جائیں گے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں مجھے پریشانی ہے، میں مینا میں رات نہیں گزاروں گا، کوئی کہتا ہے کہ آج کل بہت بھیڑ ہوتی ہے، اگرچہ ہمارے ساتھ کمزور اور بیوی بچے نہیں ہیں لیکن ہم مزدلفہ سے آدھی رات کے بعد ہی چلے جائیں گے۔ آپ مانیں گے ایک شخص کو مزدلفہ میں فجر کی نماز سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ وہ کنکڑی مار کر کے بیت اللہ کا طواف کر کے، صرف کنکڑی نہیں، کنکڑی مار کر کے بیت اللہ کا طواف کر کے اور اپنے سر کو چھلا کر کے ابھی ہم لوگ فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھ رہے ہیں، وہاں واپس آ گیا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھی بات ہے ساتھیوں، بیت اللہ کا طواف بھی جا کر آیا ہے وہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساتھیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حج مبرور ہو، ہمارا حج قبول کیا جائے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حج مبرور کا بدلہ جنت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ جو شخص حج کرے اور حج کے دوران کوئی فحش بات نہ کرے، کوئی گناہ کا کام نہ کرے، تو حج سے ویسے ہی واپس آتا ہے گویا کہ اس کی معنی اسے بھی جنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا حج سنت نبوی کے موافق کرنا ہوگا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں ایک سے زائد بار آپ نے کیا فرمایا؟ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو۔ ہم نے احرام کیسے باندھا ہے ویسے ہی احرام باندھو۔ اس نہیں کہ ہم نے احرام میقات سے باندھا ہے اور تم گزر کر جدہ سے یا کہ مسجد عائشہ جا کر احرام باندھو، ایسا نہیں۔
خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، شاید اس سال کے بعد میری ملاقات تم سے نہ ہو۔ یعنی گویا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے، احرام کہاں سے باندھا، احرام کے دوران آپ کی کیا کیفیت رہی ہے، آپ نے طواف کیسے کیا، آپ نے سعی کیسے کیا، آپ نے منا آپ کیسے منا میں کیسے رہے، آپ عرفات کیسے گئے، حتی الامکان اگر ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو مانیں کہ ہمارا حج مقبول ہوگا، ورنہ اگر جان بوجھ کر کے ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں کہ ہاں بھائی یہ واجب نہیں ہے، یہ تو سنت ہے، بلکہ بعض لوگ حجت کے اوپر آ جاتے ہیں، بعض لوگ حجت کے اوپر۔ ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی، وہ اس زمانے میں جبکہ حدود خیمے اس وقت منی میں نہیں لگتے تھے، مزدلفہ میں نہیں لگتے تھے، یا خیمے نہیں بنے ہوئے تھے، وہ شخص منی کی حدود یہاں پر ہے اور مزدلفہ میں یہاں اکیلے خیمہ لگا کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ ہم نے اس سے کہا بھائی جان آپ کہاں بیٹھے ہیں، اور مشکل یہ ہے کہ آئے ہیں پاکستان ہندوستان سے، یہی نہیں کہ یہاں کے رہنے والے، لیکن تھوڑی سی آسانی کے لیے وہاں خیمہ لگا کر۔ ہم نے کہا یہ دیکھیے یہ لکھا ہوا ہے کہ حدود منی یہاں پر ختم ہے۔ کہا کہ حدود لگائی کس نے، اللہ کے رسول نے، تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی لگائی، حجت پر بھی ہم لوگ آ جایا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تھوڑی لگائی، تو آپ نے لگا کر بنایا۔ ہم نے کہا اچھا لگایا ہے، ٹھیک ہے بھائی رہی آرام سے رہیے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اہتمام یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا حج سنت کے موافق ہو۔ اسی لیے ساتھیوں ہر حاجی کے اوپر فرض اور واجب ہے کہ حج کو جانے سے پہلے حج کے موٹے موٹے مسائل وہ ضرور جان لے کہ حج میں واجبات کتنے ہیں، حج کے فرائض کتنے ہیں، کن چیزوں سے ہمارا حج برباد ہو جائے گا، یعنی موٹا موٹا جو طریقہ حج کا ہوتا ہے وہ ضرور سیکھا جائے۔ لیکن ساتھیوں بڑی مصیبت ہے، میں آج کئی سال سے حج کر رہا ہوں اور اپنے انہی ساتھیوں کے ساتھ، ہر سال ہمارے مشائخ یہاں جو موجود ہیں وہ حج کے سکھانے کا پروگرام رکھتے ہیں، ٹریننگ دیتے ہیں، لیکن ہمارے بہت سے بھائی جو مستقل اس مجلس میں شریک رہا کرتے ہیں اور وہ بات بے بیان کیا کہاں آپ کو ایسے کرنا ہے، ابھی درس ختم نہیں ہوتا کہ آ کر کے پوچھتے ہیں اچھا میں فلاں جگہ کیا کروں گا۔ ایسا لگتا ہے کہ بیٹھے تو ہیں، ان کی نظر تو آپ کی طرف ہے لیکن ان کا دماغ کہیں اور ہے۔ آپ بھی اندازہ لگائیں گے، بلکہ ہمارے یہاں ساتھی ہیں شاہ صاحب ہیں، وہ بہت جلد غصے میں آ جاتے ہیں کہ تم اب تک کیا کر رہے تھے، سو رہے تھے، کیا کر رہے تھے، ایسے لوگوں کے سوالوں کے اوپر۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ جو باتیں حج کے طریقے سے متعلق آپ کو بتائی جائیں اس پر توجہ دیں، اور بہتر یہ ہے کہ ہر شخص اپنے ساتھ جو حج پر جانا چاہتا ہے ایک لکھنا پڑھنا ایک کاغذ اور کاپی لے کر کے بیٹھے اور وہ دیکھے کہ شیخ کون سی اہم چیزیں حج سے متعلق بیان کر رہے ہیں، اس کے اوپر توجہ دیں۔ اپنی طرف سے اس کے اندر کچھ ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی اہمیت ساتھیوں کتنی ہے، صرف حضرت مالک ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں احرام کہاں سے باندھوں، کہاں سے احرام باندھوں۔ ہمارے ہاں جان بوجھ کے یہ مثال میں دے رہا ہوں کہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ تعجب ہوتا ہے ساتھیوں، واللہ تعجب ہوتا ہے کہ مشائخ چیخ چیخ کر کے بیان کرتے رہتے ہیں کہ احرام تمہیں کہاں سے باندھنا ہے، میقات سے باندھنا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ 7ویں اور 8ویں ذی الحجہ کو شیخ سے پوچھنے ٹیلی فون آنا شروع ہو جائے گا، ارے میں تو میقات سے آگے گزر گیا، ہوتا ہی نہیں ہے کہ نہیں؟ بار بار یہ بتانے کے باوجود بھی، اس لیے جان بوجھ کر کے مثال میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں کہ امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ ہم احرام کہاں سے باندھیں، کہا احرام وہیں سے باندھو جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا۔ کہاں سے جی، کہاں ہے میقات؟ قرن منازل، سیل کبیر، کہاں ہے وہ؟ اب یار علی جو مدینہ منورہ سے آگے بڑھتے ہیں تو یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہے۔ کہا کہ میرا جی کہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس سے اسی مسجد سے احرام باندھوں۔ یہ بات اچھا جذبہ ہے نا، اچھی نیت ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس سے اور اسی مسجد سے احرام باندھوں۔ کہا ایسا نہ کرو، مجھے خطرہ ہے کہ تم برباد ہو جاؤ گے، فتنے میں پڑ جاؤ گے۔ کہا کہ عجیب مسئلہ یہ ہے، یہ چند میل کا فاصلہ ہے، اگر تھوڑا سا پہلے ہم نے احرام باندھ لیا، جیسا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہوا ابھی تو صرف چند میل میقات سے آگے ہم بڑھے ہیں، تھوڑی ہی دور تو آئے ہیں، آپ کہتے ہیں میں واپس جاؤ احرام باندھنے کے لیے۔ ہاں
اگر آپ ایک بالشت بھی آگے بڑھ گئے ہیں وہاں سے پھر بھی پیچھے جائیے اور احرام باندھ کر کے آئیے. اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو میقات کی حدود متعین کی ہے اس سے آگے بڑھنا بغیر احرام باندھے ہوئے ساتھیوں نہ صرف یہ کہ انسان پر دم واجب ہوتا ہے. آج ہمارے مشائخ ہمارے مفتی حضرات بڑی آسانی سے صرف یہ کہہ دیں کہ ہمیں تم ایک دم دو، تم ایک دم دو، حالانکہ یہ کافی نہیں. سب سے پہلی بات ہے کہ اس نے گناہ کا کام کیا ہے. اس کے اوپر واجب تھا کہ میقات سے احرام باندھے، اس نے گناہ کا کام کیا کہ آگے بڑھ گیا ہے. اس سے سب سے پہلے یہ کہا جائے تم توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، استغفار کرو. تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارا حج قبول کرے اور گناہ کر کے اپنا حج قبول کروانا چاہتے ہو تم اللہ کی نافرمانی کر کے؟ نہیں، سب سے پہلے وہ استغفار کرے. پھر اگر تمہارے بس میں واپس جانا نہیں ہے تو جہاں پر ہو وہاں سے احرام باندھو، لیکن ایک دم دو. تو عرض کرنے وقت امام مالک رحمہ اللہ نے کہا جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہے وہاں سے احرام باندھو. اس نے کہا یہ تو چند میل کا فاصلہ ہے، اس میں کون سی خطرے کی بات ہے؟ کہا اس سے بڑا خطرہ اور گناہ کا کام کیا ہوگا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیکی پر عمل نہیں کیا ہے، اس نیکی کو چھوڑ دیا. اگر تم سمجھو کہ یہاں سے احرام باندھنا نیکی ہے تو آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ آپ اللہ کے رسول سے بہتر بننا چاہتے ہو، نعوذ باللہ من ذالک. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیو کہ اس نقطے پر میں دیر تک نہیں ٹھہرتا. سب سے اہم یہ ہے کہ حج پر جانے والا حج کا طریقہ سیکھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ حج پر جانے والا کوشش یہ کرے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ حج پر جائے جو حج کا طریقہ جانتے ہوں، نیک اور صالح لوگوں کی صحبت اختیار کرے. کیوں؟ تو بھولے گا تجھے یاد دلائیں گے، تو غلطی کرے گا تیری غلطی کی وہ تصحیح کر دیں گے، تو اس سے جہاں پر چوک ہو رہی ہوگی وہ تجھے متنبہ کریں گے. لیکن اگر تو عام لوگوں کے ساتھ گیا صرف اپنے پیسے بچانے کے لیے یا اپنا وقت بچانے کے لیے، اپنی آسانی کے لیے یا اپنی دوستی کے طور پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے وہ نادان ہے ویسے تو بھی نادان کر. ساتھیوں مجھ سے ایک شخص نے بتایا جس کی پیدائش شاید سعودیہ ہی کی ہے یا کم سے کم وہ زمانے سعودیہ میں رہ رہا ہوگا، وہ کہہ رہا کہ 12 سال میں لوگوں کو حج پر لے کر کے گیا ہوں. کتنا؟ 12 سال. اور ہر سال یوم النحر کو کنکڑی مارنے کے بعد میں لوگوں کو لے کر کے مدینہ منورہ چلا آتا تھا. ذرا سوچیں یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں، ہم سے بھی لوگوں نے کہا ارے یہ بار بار حج کر چکا ہے، اس کو طریقہ معلوم ہے حج کرنے کا، یہ بار بار عمرہ کر چکا ہے. تو بار بار حج کرنے اور عمرہ کرنے سے کسی کو حج اور عمرے کا طریقہ نہیں معلوم. معلوم کیسے ہوتا ہے؟ مشائخ کے ساتھ بیٹھنے اور ان سے حج کا طریقہ سیکھنے سے، کتابیں پڑھنے سے معلوم ہوگا، حج کرنے سے معلوم نہیں ہوگا. تو عرض کرنے کا مقصد کہ اسی کے ساتھ ساتھ یعنی حج کا طریقہ سیکھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ انسان حج کے لیے اور عمرے کے لیے ایسے لوگوں کے ساتھ جائے جو نیک اور صالح ہوں، جو اللہ کا خوف رکھتے ہوں اور حج کے مسائل کو جانتے ہوں. آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے تیسری چیز، حج مبرور کی درستگی کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ انسان اپنے عقیدے کو درست کرے، خصوصاً عقیدے توحید اس کا مکمل درست ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ پہنچ تو گیا ہے خانے کعبہ میں لیکن اجمیر کا خیال اس کے ذہن سے نہیں. اللہ برا نہ مانے، کسی کو الزام نہیں لگا رہا ہوں. مجھ سے شیخ دکتور وسیع اللہ نے بیان کیا کہ میں ایک بار طواف کر رہا تھا تو دیکھا کہ طواف کے صحن میں وہی مطاف میں 2 عورتیں بیٹھی بات کر رہی تھی. تو ایک بیوی دوسری بیوی سے پوچھتی ہے کہ بیوی کیسا لگا مکہ آپ کو؟ کہا مکہ تو بڑا اچھا لگا ہے لیکن اجمیر کی بات ہی کچھ اور ہے. اور سنو، ایک شخص نے جو حج کر رہا تھا اس نے اپنے کانوں سے سنا کہ ایک شخص مینا میں ٹیلی فون کر رہا ہے اپنے بھائی کو لاہور میں کہ حج تو ہمارا بڑا مکمل ہو گیا، البتہ داتا کے دربار میں داتا سے جا کر کہہ دیجیے گا کہ دعا کریں کہ میرا حج قبول ہو جائے. اس کا مطلب کیا ہے ساتھیوں؟ کہ یہ لوگ یہاں تک پہنچ گئے ہیں لیکن غیر اللہ کا خیال ان کے ذہن سے ابھی بھی نہیں. بھلا بتاؤ اللہ سے بڑا کوئی ہوگا؟ مجھے میرے ایک ساتھی تھے، الغات میں رہتے تھے، اب تو جا چکے ہیں پاکستان. واللہ ان کی بڑی بات پسند آئی، مجھے بڑی پسند آئی. ان کی شادی ہوئی
1 سال کوئی اولاد نہیں ہوئی، 2 سال کوئی اولاد نہیں ہوئی، 3 سال نہیں اولاد ہوئی، سعودیہ میں چلے آئے کوئی اولاد نہیں ہوئی، یہاں سے جاتے ہیں تو ان کی ساس جو ان کی پھوپھی تھی کہتی ہے کہ ذرا داتا کے دربار میں جا کے دیکھو، ہو سکتا ہے کہ وہاں سے تمہیں اولاد مل جائے۔ انہوں نے کیا کہا؟ کہا بڑی بھی میں اس جگہ سے اولاد مانگ کر کے آیا ہوں جو داتا کے دربار سے بہت بڑا دربار ہے، اگر وہاں سے مجھے اولاد نہ ملی تو مجھے کسی اور جگہ سے اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ بھلا بتائیے اتنی اہم جگہ پہنچ چکے ہیں لیکن غیر اللہ کا خیال، اور انہیں کو نہ سمجھیں۔ کتنے لوگ ہیں حج کرنے آتے ہیں لیکن ہندوستان اور پاکستان میں جو بڑی بڑی تجارتیں چھوڑ کر کے آئے ہیں، یہ تو ادھر غیر اللہ کو پوج رہے ہیں، ادھر مال کو پوج رہا ہے، تجارت کو پوج رہا ہے۔ ان کے بارے میں ان کے خیالات دور نہیں ہوتے ہیں، اسی کے بارے میں طواف کر رہے ہیں تو اسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور ٹیلی فون آ رہا ہے تو بات بھی کر رہے ہیں کہ ہاں بھائی ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے۔ نہیں، اخلاص اور کے ساتھ ساتھ عقیدے کی درستگی ساتھیوں، توحید یعنی ہر چیز میں اللہ کو اکیلے مانا جائے، اللہ کی ذات بھی اس کی ذات میں کسی کو شریک نہیں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے کام میں، اللہ کے حقوق میں کسی کو کوئی شرکت نہیں حاصل ہونی چاہیے۔ یہ گھر کیا ہے؟ ایک ذات کا ہے، کسی اور کا اس میں ساجھا نہیں ہے، لہذا اس گھر کی زیارت کو جاتے ہوئے بھی کیا ہے؟ ایک ہی خیال ہونا چاہیے، یہ گھر توحید کے لیے بنایا ہی گیا ہے کہ نہیں؟ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کے بنانے کے بعد کیا دعا کی تھی؟ کیا دعا کی تھی یاد ہے؟ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تعالیٰ تیرے لیے، صرف تیرے لیے ہم نے ایک گھر بنایا ہے، تو مجھے اور میری اولاد کو غیر اللہ کی بتوں کی پوجا سے محفوظ رکھنا۔ تو یہ گھر کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ آپ جا رہے ہیں اللہ کے گھر کے لیے، اس گھر کے لیے جو توحید کے لیے بنایا گیا ہے، اور آپ کے اندر توحید پائی ہی نہیں جا رہی ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے اس طرف توجہ دی جائے۔ آپ جانتے ہیں اسی لیے توحید کی اتنی اہمیت ہے کہ حج میں ہر جگہ توحید آپ پائیں گے۔ تلبیہ میں توحید ہے، تلبیہ میں توحید ہے۔ طواف کے بعد آپ 2 رکعات نماز پڑھیں تو اس میں کیا پڑھا جاتا ہے ساتھیوں؟ جی قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ، اس میں توحید ہے کہ نہیں توحید؟ آپ صفا اور مروہ پر گئے، وہاں پر کیا دعا پڑھتے ہیں؟ جی توحید ہی توحید ہے، توحید نہیں ہے۔ آپ عرفات گئے، عرفات پہ کیا سب سے بہتر دعا کیا ہے؟ توحید ہی توحید ہے کہ نہیں توحید ہے؟ تو آپ جہاں جائیے پورا حج توحید ہے۔ اس لیے حج پر جانے سے پہلے انسان کو اپنی توحید کو درست کر لینا چاہیے، اور توحید کو اچھی طریقے سے سمجھ لیتے ساتھیوں۔ اختصار کے ساتھ بار بار سنتے ہیں لیکن سن لیجئے، توحید کس کو کہتے ہیں؟ مراجعہ توحید کس کو کہتے ہیں ساتھیوں؟ کوئی بھائی توحید کی تعریف کرے؟ جی ہاں، توحید کس کو کہتے ہیں؟ کس چیز میں ایک ماننا؟ جی ہاں، جی ہاں بولیے جی ساتھیوں، آسان زبان میں سمجھ لیجیے، آسان زبان میں 4 چیزیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کو بالکل اکیلا تصور کرنا چاہیے۔ اللہ کی ذات میں، اللہ کی ذات میں، یعنی اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیٹی ہے، نہ اس کا کوئی ساجھی ہے، اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہے کہ نہیں؟ بلکہ صرف برابر ہی نہیں، اس کا ہمسر کسی بھی چیز میں کوئی نہیں ہے۔ تو پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی ذات میں۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات میں اکیلا مانا جائے۔ صفات یعنی مثال کے طور پر دور اور نزدیک ہر چیز کی خبر رکھنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے نا۔ اب اگر کوئی کسی کے بارے میں اور یہ تصور رکھتا ہے کہ نہیں، دور اور نزدیک کی ہر چیز کی خبر رکھنے والے فلاں نبی اور فلاں ولی بھی ہیں، جیسا کہ لوگ ولیوں اور نبیوں کے بارے میں عالم الغیب ہونے کا، ہر جگہ حاضر و ناظر کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟
یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کی صفات جتنی ہیں، جتنی صفات ہیں ان میں کسی کو ماننا۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ کے حقوق میں، اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے ساتھیوں؟ اللہ کا حق کیا ہے؟ عبادت ہے نا۔ اللہ کا حق کیا ہے بندوں؟ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ وہ عبادت بھی ساتھیوں 4 قسم کی ہوتی ہے۔ عبادت 4 قسم کی ہوتی ہے: دل کی عبادت، مال کی عبادت، زبان کی عبادت اور اعضائے جسم کی عبادت۔ یہ عبادت 4 قسم کی ہے۔ دل کی عبادت کیا ہے؟ ماشاء اللہ، محبت نہیں ہے جی، محبت۔ جو محبت اللہ سے ہونی چاہیے وہ محبت کسی اور سے رکھی گئی، یہی کیا ہے؟ شرک ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اپنے بیٹے سے محبت ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ بیٹا رو رہا ہے کہ مجھے جو ہے کوئی ایسی چیز لا کر کے دی جائے جو شریعت نے ناجائز کہا ہے کہ نہیں؟ ضد کر رہا ہے۔ اب بچے کی محبت میں پڑھ کر کے، محترمہ کی محبت میں پڑھ کر کے اگر لا کر کے دے دیا تو جی، دعوت بہت لوگوں کا توحید کا ہے لیکن بہت سے لوگ فیل نہ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا؟ کیوں؟ ارے بھائی کیا کریں، بچہ ناراض ہو جائے گا، کیا کریں، بچے نے کئی دن سے کھانا چھوڑ دیا، کھانا ہی نہیں کھا رہا، اسے چاہیے یہ چیز، اب مجبور ہیں، کیا کریں، ہے کہ نہیں؟ تو اسی طریقے سے غیر اللہ خوف کیا ہے؟ یہ عبادت ہے دل کی۔ جو خوف اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے اگر وہ خوف کسی اور سے رکھا گیا، کسی اور سے رکھا گیا تو یہی چیز کیا ہے؟ شرک ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ مثال کے طور پر برا نہ مانیں گے، برا نہ مانیں گے، ڈیوٹی پر ہیں، ہے کہ نہیں؟ کوئی ایسی چیز ہے جس کا بیچنا جائز نہیں ہے، یا اس سے بھی آگے چلیے، ہے نا، ہم ڈیوٹی پر ہیں، ہمیں کفیل نماز پڑھنے کا موقع نہیں دیتا ہے، ہو سکتا ہے نہیں، یہاں نہیں بھائی، سیٹ ہمارا ہندوستان پاکستان میں ہو سکتا ہے نہیں ہوتا ہے، جو لوگ یورپ چلے گئے ہیں وہاں پر ہو، اس کا موقع نہیں دیتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا کریں بھائی، روزی تو کمانا ہے نا، ہماری نوکری چھوٹ جائے گی، کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہی نہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں نا۔ یہ شرک ہے ساتھ۔ خوف کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ سے۔ بلکہ شیخ صالح الفوزان نے ایک بڑی اہم مثال دی ہے، اور شاید میں آپ لوگوں کے سامنے پہلے بھی دے چکا ہوں، ذرا غور کریں اس سے۔ انہوں نے مثال دی ہے کہ ایک بڑے لیڈر کو، وزیر کو، منسٹر کو، یا منسٹر کسی کمپنی کے مالک کو آپ نے دعوت دیا، لیکن آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کے لیے یہاں کے اصطلاح میں بکرا ذبح کریں اور ہمارے یہاں کے اصطلاح میں مرغا ذبح کریں، ہے کہ نہیں؟ لیکن سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کے لیے بکرا نہیں ذبح کیا، مرغا نہیں ذبح کیا، تو وہ ہمارا جو کام ہے وہ ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے ایسا؟ تو اب اس کے لیے کیا کیا آپ؟ مرغا لا کر کے، بکرا لا کر کے، یہ دیکھیے شرک ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ شرک اصغر ہے کہ شرک اکبر ہے، الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ذبح کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ خیر، تو عبادت دل کی بھی ہوتی ہے اور عبادت زبان کی بھی ہوتی ہے۔ زبان کی عبادت جیسے دعا کرنا، استغاثہ کرنا، فریاد کرنا، اور یہ بھی کہنا میں آپ سے بڑی امید لے کر کے آیا ہوں، آپ چاہ لیں گے تو میرا کام ہو جائے گا۔ ایسا کہنا جائز ہے کہ نہ جائز؟ جی کیوں؟ یا کم سے کم مکروہ تو ضرور ہوگا نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی ساری امید ان سے ہے، اللہ سے کوئی امید نہیں، آپ کے دل میں ہے، لیکن زبان پر بھی اس کو آنا چاہیے کہ اگر اللہ کے بعد آپ سے بڑی امید لے کر کے میں آیا ہوں۔ حدیث شریف میں ہے کہ نہیں کہ ایک شخص آتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتا ہے؟ ما شاء اللہ وشئت، حالانکہ اس کا مقصد قطعاً یہ نہیں تھا کہ آپ کی مشیت اللہ کے مشیت کے برابر ہے نا، نہیں، لیکن چونکہ لفظ واو استعمال کیا ہے کہ آپ سے جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، اس لیے آپ نے کیا بیان فرمایا؟ اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہو اللہ اکیلے چاہے، یا دوسری بات ہے جو اللہ چاہے اور پھر آپ چاہیں،
تو یہ کہیے کہ اللہ کے بعد آپ سے بڑی امید لے کر کے آیا ہوں. یہ نہیں کہ آپ سے بڑی امید ہے اگر آپ چاہ لیں تو میرا کام ہو جائے گا. آپ کا چاہنا کیا ہے؟ چاہنا کیا ہے؟ اگر اللہ نہ چاہے تو آپ چاہا ہو جائے گا. تو اس طریقے سے زبان کی بھی عبادات جو ہیں ساتھیوں ساری کس کو ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے. مال کی عبادت صدقہ ہے، خیرات ہے، اور چادر چڑھانا مال کی عبادت ہے کہ نہیں عبادت ہے؟ مرغا دینا، کچھ نہیں چراغ جلانا ساتھیوں، یہ کیا مالی عبادت ہے نا؟ کس کے لیے ہونی چاہیے؟ مزار والے کے لیے ہوئی تو شرک ہو گیا. اگر اللہ کے لیے ہے تو یہی توحید ہے. تو عرض کرنے کا مقصد عبادات بھی ساتھیوں کیا ہیں؟ دل کی عبادت، زبان کی، مال کی، اور اعضائے جسم، رکوع ہے، سجدہ ہے، نماز ہے، احترام سے کھڑے. بعض لوگ تعجب ہوتا ہے مولوی صاحب کے احترام میں چارپائی پر نہیں بیٹھیں گے. مولوی صاحب چارپائی پر بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے اتنے خشوع اور خضوع سے کھڑے ہوں گے کہ اللہ کے سامنے بھی اتنے خشوع اور خضوع سے نہیں کھڑے ہوتے، اور ان کی باتیں اتنے غور سے سنتے ہیں، دماغ کہیں ادھر ادھر نہیں بھٹکتا ہے. اور مسجد میں جاتے ہیں تو آج امام سے غلطی ہو جاتی ہے تو پوری صف والوں کو یقین نہیں رہتا کیا غلطی ہوئی ہے. وہ بھی کہے گا ہاں مجھے لگ رہا ہے کہ غلطی ہوئی ہے، وہ بھی کہے گا مجھے بھی لگ رہا ہے، وہ بھی کہے گا مجھے، لیکن کسی کو یقین. ہمارے شیخ الخبر میں رہتے ہیں نا، خبر کے ایک بڑے عالم ہیں، ان کی زبان سے سنا جس نے شیخ نے، اس نے بیان کیا کہ وہ ایک بار ظہر کی نماز میں 3 رکعت پڑھا کے سلام پھیر دیے. بیچارے شیخ خالد الصف 3 رکعت پڑھا کر کے سلام پھیر دیے. اب پوچھ رہے ہیں تو کسی کو پوری صف میں کسی کو یقین نہیں ہے. ایک نے کہا کہ ہاں شیخ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے صرف 3 رکعت پڑھائی ہے. وہ کیسے بھائی کیا ہے؟ کہا روز آنا آپ 10 منٹ لیتے تھے، آج 7 منٹ پڑھا دیا ہے آپ نے. تو ہمارا خشوع اور خضوع کیا؟ بیٹھتے اللہ کے سامنے ہے لیکن مزاج کہاں رہتا ہے؟ لیکن یہ اگر مدیر کوئی بات کہنے لگے تو سوچیں ہیں آپ، کوئی توجہ ادھر ادھر بھٹکے گی ہماری آپ کی. تو ساتھیوں خیر بات دوسری طرف جا رہی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ عبادت کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے. تو اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے حقوق میں یعنی عبادت میں، اور اللہ تعالیٰ کے کام میں، اللہ کے کام میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. اللہ کا کام کیا ہے؟ مارنا کس کا کام ہے؟ گرانا کس کا کام ہے؟ بارش برسانا کس کا کام ہے؟ روٹی دینا کس کا کام ہے؟ بیٹا دینا کس کا کام ہے؟ بیٹی دینا کس کا کام ہے؟ لیکن لوگ کہاں جاتے ہیں بیٹی مانگنے کے لیے؟ بیٹا مانگنے کہاں جاتے ہیں لوگ؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں، اپنی توحید کو بغیر خالص کیے ہوئے اگر کوئی آدمی حج کر رہا ہے تو اس کا حج مبرور نہیں ہو سکتا. چوتھی بات ساتھیوں، ذرا جگر تھام کے بیٹھے، میری باری آئی ہے. بہت سے لوگ ایک بار نہیں بار بار حج کیے ہوں گے، یا کم سے کم اگر بار بار حج نہیں تو عمرہ تو ہر سال کم سے کم 2 3 کیے ہوں گے، لیکن ابھی تک 5 وقت کے نمازی نہیں بن سکے ہیں. وہ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ ہے نا، عمرہ بار بار اگر حج کی توفیق نہیں ہوئی ہوگی تو عمرہ کی توفیق تو ہوئی ہوگی نا، لیکن ابھی تک 5 وقت کے نمازی نہیں بن سکے ہیں. بہت کسی نے کوشش کیا ہوگا تو کتنی نمازیں پڑھی ہوگی؟ 4 پڑھ لی ہوگی، ہے نا، لیکن 5ویں وہ بھی جو سب سے اہم ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرمایا کہ سب سے بھاری نماز منافقین کے اوپر، مومنین پر نہیں. ساتھیوں وہ فیصلہ کر لے اپنا جو ابھی تک نمازی نہیں بن سکا ہے کہ وہ مومن ہے کہ اس کے اندر نفاق ہے. میں اپنی طرف کوئی نہیں کہتا، ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ نہیں فرمان ہے کہ سب سے بھاری نماز منافقین کے اوپر، مسلمانوں پر نہیں، مومنین پر نہیں. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ فَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ نماز بہت بھاری ہے مگر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں پر بھاری نہیں ہے. وہ کہے گا تو کہ مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے. اگر اللہ سے ڈر لگتا تو نماز تجھ سے نہیں چھوڑتی. تو جو آدمی جان بوجھ کر کے نماز کو اس کے وقت سے ٹال دے رہا ہے، اگر بعد میں پڑھتا بھی ہے وقت گزر جانے کے بعد، پھر بھی وہ نمازی نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے. تو حج پر جانے سے پہلے جن بھائیوں کی نماز میں کوتاہی اور کمی ہے، یہ اس کے علاوہ ہے ساتھیوں کہ بہت سے لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں
لیکن ان کی نماز میں متعدد غلطیاں رہا کرتی ہیں، اور صرف ظاہری غلطیاں نہیں، باطنی بہت سی غلطیاں رہا کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر کتنے نمازی ہیں ایسے، آپ ان سے پوچھئے تو تحیات ان کی صحیح نہیں ہوگی، ان کی تحیات صحیح، لیکن کبھی سوچے نہیں، شرم آتی ہے لوگوں۔ اور یہ تجربے کی بات بتا رہا ہوں میں، صرف 5 وقت کے نمازی نہیں، بعض تہجد گزاروں کو بھی ہم نے دیکھا ہے ساتھیوں کہ ان کا تحیہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ بچپن میں جیسے الٹا سیدھا یاد کر لیا ہے، وہی یاد کرتے پڑھتے ہوئے چلے آئے۔ تو ضروری یہ ہے کہ حج سے پہلے نماز کو درست کرنا چاہیے کئی اعتبار سے۔ ایک اعتبار سے تو یہ کہ اگر نماز 5 وقت کی نہیں پڑھی جاتی، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، تو سب سے پہلے حج کرنے سے پہلے اس کا التزام کرے، ورنہ اس کا حج اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ اس لیے کہ جس شخص کی نماز مقبول نہ ہو، اس کا روزہ، اس کا حج، اس کا زکوٰۃ کچھ بھی اللہ کے نزدیک مقبول نہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، علماء کہتے ہیں اور احادیث رسول کی روشنی میں کرتے ہیں۔ مثال تب صحیح بخاری شریف میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو یمن کی طرف بھیجا۔ کس لیے؟ دین کی دعوت کے لیے عالم کو بھیجا جاتا تھا، جاہل لوگ نہیں نکلتے دین کی دعوت کے لیے، ہے نا۔ سب سے بڑے عالم کون تھے اپنے وقت میں؟ معاذ ابن جبل۔ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ حلال اور حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ معاذ ابن، اس لیے ان کو بھیجا آپ نے ان سے کہا تم ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، انہیں دعوت دینا سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے عقیدے کو درست کرنے کی، کہ اپنا عقیدہ درست کر لیں۔ اگر وہ اس کا اقرار کر لیتے ہیں، عقیدہ درست ہو گیا، تو انہیں بتانا کہ اللہ نے ان کے اوپر 5 وقت کی نماز بھی فرض کی ہے۔ اگر نماز پڑھنے لگے، ذرا غور کریں کہ حدیث کے الفاظ پر، فَإِنْهُمْ فَعَلُوا ذَلِكَ، اگر یہ کر لیں، یعنی عقیدہ درست کر لیا، نماز پڑھنے لگے، تب ان سے کہنا کہ اللہ نے ان کے مال میں زکوٰۃ بھی فرض کی ہے نا۔ گویا اگر نماز درست نہیں تو زکوٰۃ نہیں۔ تو ہے حاجی، حج پر جانے سے پہلے اپنی نماز کا مراجعہ کر لے، اپنی نماز کو درست کر لے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ وہ کسی حال میں بھی اللہ نے اس سے معافی، بلکہ میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں اور مجھے تعجب بھی ہوتا ہے اس حدیث کے اوپر، مسند احمد کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس ثقیف کا وفد آتا ہے، اہل طائف کا وفد آتا ہے۔ آپ نے انہیں مسجد میں ٹھہرایا تاکہ قرآن کی آواز سنیں، اور بعد میں ان کے ساتھ معاملہ طے ہونے لگا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم مسلمان تو ہونا چاہتے ہیں، مسلمان ہو جائیں گے، لیکن ہماری شرط ہے، ہماری شرط ہے، 2 شرط ہے ہماری۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ ہمارا جو بابا کا مزار ہے اسے ڈھایا نہ جائے۔ کون بابا تھے ان کے یہاں؟ جی کون تھا؟ زور سے بولیے، کون بابا تھے طائف میں؟ مال ہے، زور سے بولو بھائی، کون؟ لات۔ کون بابا تھے؟ اور حقیقت میں بابا تھے۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ کان یلت السبیق للحجاج، حاجیوں کو ستو گھول گھول کر کے پلاتا تھا۔ وہ راستے میں بیٹھتا تھا، حاجی جا رہے ہوتے تھے، اور جب مر گیا تو وہیں پر اس کا مزار بنا لیا۔ اب اس کا نام چاہے جو بت رکھے چاہے جو رکھے، لیکن تھے وہ بابا۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے بابا کے مزار کو ڈھایا نہ جائے۔ آپ نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کہا اچھا سال بھر کے لیے رہنے دیجئے۔ کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ آخر میں کہا اچھا 1 ہفتے کی مہلت تو دیجیے۔ آپ نے کہا کہ آخر میں انہوں نے کہا لیکن ہم اتنی محبت ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے اسے نہیں گرائیں گے۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، یہ کام میں کروا لوں گا، تم نہیں کرو گے تو یہ کام میں۔ اور آپ نے مغیرہ ابن شعبہ، حضرت ابو سفیان، ان لوگوں کو بھیج کر کے اسے ڈھا دیا۔ یہ تو پہلی شرط۔ گویا کہ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدے میں خلل نہیں ہونا چاہیے، عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ غیر اللہ کو ایمان لانے کے بعد ہر ایک کو حج کرنے سے پہلے ہر ایک کو نکال کر پھینک دینا چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ اس دل کے اندر جتنے بت ہیں، حتیٰ کہ چاہے جمہوریت ہی کا بت کیوں نہ، اسے بھی نکال کر کے پھینک دینا چاہیے۔
اگر کوئی بت بیٹھا ہوا ہے ہمارے تو لاکھ لبیک اللہم لبیک ہم پڑھتے رہیں، ہمارا کوئی لبیک قبول نہیں ہوگا۔ اور ان کی دوسری شرط کیا تھی؟ دوسری شرط یہ تھی کہ ہمیں نماز پڑھنے سے معاف رکھا جائے۔ ساتھیوں، میں بغیر تحقیق کوئی بات نہیں کہتا، مسند احمد میں حدیث حسن مروی ہے، مجھے نماز پڑھنے سے معاف کیا جائے۔ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع ولا سجود۔ اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے، اس انسان میں کوئی خیر نہیں ہے، اس انسان میں کوئی بھلائی نہیں ہے، اس قوم میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتی۔ تو جس میں کوئی بھلائی نہیں ہوگی اس کا حج کیسے قبول ہوگا؟ تو اے حاجی، حج پر جانے سے پہلے اپنی نماز کا محاسبہ کر لے۔ پانچویں چیز ساتھیوں، حج پر جانے سے پہلے ہمیں سچی توبہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم میں سے کون ہے جس سے گناہ نہیں ہوتا؟ اور صرف صغائر ہی نہیں، کبائر کے ارتکاب کون نہیں کرتا ہے؟ چاہے کوئی مولوی ہے، کوئی عالم ہے، کوئی چاہے جتنا بڑا۔ فرق یہ ہے کہ کسی کا چھپا رہ جاتا ہے اور کسی کا، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو دنیا میں چھپائے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اس کے گناہوں کو چھپائے۔ اللہ کی قدرت سے ساتھیوں بعید نہیں۔ اگر اللہ نے دنیا میں پردہ ڈالا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی پردہ ڈالے۔ ساتھیوں، اسی لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ گناہوں میں اللہ تعالیٰ نے بدبو نہیں رکھی۔ اگر گناہ میں بدبو ہوتی تو کوئی آدمی کسی کے بغل سے، کون ہے جو گناہوں سے بری ہے؟ ساتھیوں، تعجب نہ کریں، واللہ جو حقیقت کو جانتا ہے دین کی، وہ میری بات سے کبھی بھی اختلاف نہیں کرے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بڑا کوئی شخص ہو سکتا ہے نبیوں کے علاوہ؟ کوئی ہوگا نبیوں کے علاوہ؟ ان سے بڑا کوئی ولی ہوگا؟ صحیح بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی دعا سکھلا دیجئے کہ وہ دعا میں نماز میں پڑھا کروں۔ مجھے کوئی ایسی دعا بتائیے جو دعا میں نماز میں پڑھا کروں۔ سنا ہے نا حدیث پر؟ تو آپ نے کہا کون سی دعا پڑھو؟ اللہم انی ظلمت نفسی۔ ذرا غور کریں، اللہ کس کو سکھا رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کے بعد سب سے بڑے ولی کو، کسی عام انسان کو نہیں، نبیوں کے بعد جو سب سے بڑا ولی ہے، نبیوں کے بعد اتنا افضل کوئی نہیں ہے۔ ساری دنیا کے لوگوں کو ترازو کے ایک پلے میں رکھا جائے اور صدیق اکبر کو ترازو کے ایک پلے میں رکھا جائے، کس کا پلہ بھاری ہوگا ساتھیوں؟ صدیق اکبر کا۔ تمام ولیوں کو ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیجئے آپ، اور ابو بکر صدیق کو ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیجئے، تو ابو بکر و عمر میں ابو بکر اور تمام ولیوں میں اتنا فاصلہ ہوگا زمین و آسمان کا فاصلہ ہے ساتھی۔ لیکن انہیں آپ کون سی دعا سکھا رہے ہیں؟ اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، ظلمن کثیرن، بہت زیادہ ظلم کیا۔ ذرا سوچیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے بعض علماء نے مستقل اس حدیث کی شرح پر کتاب لکھی، مستقل حدیث کی شرح کے اوپر، اور چھپی ہوئی موجود ہے مکتبات میں۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ تعالی ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، بہت ظلم کیا ہے، اور ہمیں یہ بھی اقرار ہے کہ لا یغفر الذنوب الا انت، تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں۔ فاغفر لی، اے اللہ تعالیٰ لہذا تو ہمیں معاف کر دے۔ ذرا آگے غور کریں، مغفرۃ من عندک، اے اللہ تعالیٰ میرے اپنے اعمال اس لائق نہیں ہے کہ تم مجھے معاف کر دے۔ مغفرۃ من عندک، تیری طرف سے وہ مغفرت خاص ہونی چاہیے، تو رحم کرتے ہوئے میرے اوپر رحم کر، مجھے بخش دے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ساتھیوں، گناہ ہر ایک سے ہوتا ہے، اس لیے ضروری یہ ہے کہ انسان گناہ حج کو جانے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اور خصوصی طور پر ساتھیوں کبائر سے، اگر کسی سے گناہ کبیرہ سرزد ہوتا ہے تو اس گناہ کبیرہ وہ کون سا گناہ ہے ساتھی؟ گناہ کبیرہ کس کو کہتے ہیں؟
شرک ساتھیوں گناہ کبیرہ 70 کے قریب ہیں. ہر وہ گناہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہو کہ یہ کرنے والا جہنمی ہے، یہ کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، یہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، یہ اس کرنے والے پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، جن گناہوں سے متعلق اللہ اور اس کے رسول کا یہ فرمان ہو وہ سارے کے سارے گناہ کبیرہ. یہ بھی چیز ہمارے اور آپ کے جاننے کی ہے ساتھیوں، کہ ہم یہ جانیں گناہ کبیرہ کون ہے، گناہ صغیرہ کون ہے. تو خصوصی طور پر گناہ کبیرہ اور بالاخص گناہ کبیرہ میں وہ گناہ جو لوگوں کے حقوق سے تعلق رکھتے ہیں، جو لوگوں کے حقوق سے، اس پر اگر آپ شرمندہ نہیں ہیں، ان کے ادا کرنے کی آپ کا صحیح دل میں صحیح جذبہ نہیں ہے، ان کے ادا کرنے کی آپ کی کوشش نہیں ہے، تو وہ بھی آپ سے معاف نہیں ہوں گے اور آپ کا حج قبول نہیں ہوگا. اس کی دلیل کیا ہے ساتھیوں؟ دلیل کیا ہے؟ سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ میں حضرت اسامہ ابن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر رہا تھا، آپ کے ساتھ میں حج کر رہا تھا. آپ کے پاس کوئی آتا اور کہتا اے اللہ کے رسول ہم نے یہ کام کیا، اس کام سے پہلے کر لیا، اس کام کو اس کام سے پہلے کر لیا. حتیٰ کہ ایک شخص نے کہا سعیت قبل ان اطوف، ہم نے طواف کرنے سے پہلے سعی کر لی. آپ ہر کام کے بارے میں یہی فرماتے افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. رحمت الہی جوش میں تھی ساتھیوں اس دن، کرو جو کچھ کیا ہے کرو، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. کہا ہاں مگر ایک شخص حرج اور گناہ کے اندر پڑا ہوا ہے. ذرا سوچیں، ایک شخص حرج اور گناہ میں پڑا ہے، سوچیں کہیں ہم اور آپ تو ان لوگوں اس میں شریک نہیں ہیں، ہمارے اور آپ کے بارے میں وہ حدیث تو نہیں ہے. آپ نے فرمایا الا رجل ولا حرج، لا حرج الا على رجل اقترض عرض اخي رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك. مگر وہ شخص جو کسی مسلمان کی عزت کے اوپر حملہ کر رہا ہے، کسی مسلمان کی عزت کے اوپر حملہ کیا اور اس نے توبہ نہیں کی، تو وہی شخص حرج کے اندر اور ہلاک ہو رہا ہے. تو معلوم یہ ہوا ساتھیوں کہ حج کو جانے سے پہلے اگر کسی کا کوئی حق ہم نے دبایا ہے، چوری کے ذریعے، دھوکہ کے ذریعے، کسی بھی اور ذریعے، تو اسے ادا کرنے کی ہم کوشش کریں. اسی لیے علماء ہمیشہ حج کی کتابوں میں یہ لکھتے آئے ہیں کہ حج پر نکلنے سے پہلے اگر کسی سے کوئی اختلاف اور جھگڑا ہے تو اس سے جا کر کے معافی مانگ لینی چاہیے. امام نووی سے مجھے یاد ہے کہ علماء لکھتے آئے ہیں اس چیز کو، اسی لیے کہ اگر کوئی آدمی اس کے اوپر مصر اور ضد پہ رہا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو، اس کا حج قبول نہیں کرتا. ٹھیک، بس 2 منٹ لے سکتا ہوں، بھیک مانگ رہا ہوں 2 منٹ. چھٹا کام یہ ہے ساتھیوں کہ حلال کمائی. کیا؟ حلال کمائی. یہ آخری چیز جو ہم نے نوٹ کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حرام کمائی سے کیا ہوا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے. آج بڑی مصیبت ہے، آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ حرام کمائی کرنے والے ہی لوگ ہی خوب زیادہ دل کھول کر کے خرچہ کرتے ہیں، مدرسوں میں دے رہے ہیں، مسجدیں بنا رہے ہیں، سارا ہے کہ نہیں ہے. یہ شیطان کا دھوکہ ان کے ساتھ ہے. اسی سعودیہ میں ایک شہر کے اندر جب عورتیں راجہی بینک میں کام کرنے لگیں تو ایک شہر سے ایک عورت نے کئی ہزار بلکہ لاکھ کا گھپلا کر کے ایک دوسرے شہر چلی گئی اپنے ڈرائیور کو لے کر کے، اور وہاں جا کر کے اس نے کیا کام کیا کہ نام لے جمعیت خیریات کا جو ویلفیئر سوسائٹی، ان کا نام لینا شروع کیا. ان کو 10,000 کسی کو دینا ہے، 10 کسی کو دینا ہے، 10 کسی کو دینا ہے، تاکہ اپنے اوپر سے گناہ کو ختم کر کے جو تھوڑا سا رہ جائے وہی ہمارا ہے. بعد میں پکڑی گئی، اس کا محاسبات، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. کیا ہوا بھائی؟ معلوم یہ ہوا کہ کسی جمعیت کو اتنا دیا ہے، یتیموں کے کھانے میں اتنا رکھا ہے، غریبوں کے کھانے میں اتنا رکھا ہے، فلاں کو اتنا رکھا ہے، فلاں کو اتنا دیا ہے. تو کہنے کا مطلب ایسا مال جو حرام کا ہو، اس مال سے جو عبادت کی جائے وہ عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول
نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے بار بار سنا ہوگا، وہ حدیث صحیح مسلم شریف وغیرہ میں ہے کہ بندہ لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال پراگندہ ہیں، گرد آلود ہیں، اور کہتا ہے کہ یا رب یا رب یا رب، جیسے لبیک پڑھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ تیرا کھانا تو حرام کا ہے، تو نے جو کپڑا احرام کا پہن رکھا ہے کیا ہے؟ وہ حرام کا ہے، تیرا گوشت جو یہ بڑھا ہوا ہے، توند نکلی ہوئی ہے، وہ بھی حرام کا ہے، حرام کے، تو انڈا یستجاب له، اس کی دعا کہاں قبول کی جائے گی؟ تو ساتھیوں، حج سے جانے سے پہلے آج کل بڑی مصیبت ہے، ہمارے بہت سے نادان بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بقالے پر کام کر رہے ہیں اور کفیل ہمیں تنخواہ کم دیتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ 10 ریال، بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کون ہے جو ایسا نہیں کرتا، بعض لوگوں کو سمجھا کہ کون ہے جو ایسا نہیں کرتا۔ ارے بھائی، ساری دنیا اگر ننگی ہو جائے، جھوٹ بولنے لگے، تم بھی ننگے ہو جاؤ گے، یہ بات غلط ہے۔ تو اگر کوئی بھائی اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں تو اس سے پہلے چھٹکارا حاصل کریں اور حلال مال سے کیا ہے حج کرنے کی کوشش کریں، ورنہ حرام کمائی سے کیا ہوا حج مقبول نہیں ہوتا۔ یہ چند باتیں تھی ساتھیوں، اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی گئیں کہ حج سے پہلے، حج کا کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب حج کا کام ہم شروع کیسے کریں گے وہ ہمارے شیخ بیان کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔